ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی، نیز زمین میں اسے ہماری خلافت کا درجہ بھی حاصل ہوگا۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ وہ اچانک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا انسان بن گیا اور شعور اور عقل، جذباتی کیفیات، حس اور ارادے کا حامل نظر آنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مکمل ہو گیا تو آدم سجدہ شکر بجا لائے اور چھینک ماری۔ اس پر آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق میں سب سے بہتر بنایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا۔ تب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجود ہو جاؤ، یہ میرا زمین پر نائب یعنی خلیفہ ہے اور ہر چیز عرضی اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ یہ سن کر سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس لعین جل گیا اور حسد کے مارے سجدہ نہ کیا۔ اسے یہ تکبر اور غرور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے تخلیق کیا ہے اور یہ خاکی انسان مجھ سے کم تر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجود ہو جاؤ تو وہ جھک گئے، مگر ابلیس کی گردن نہ جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ کافروں میں سے تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ ابلیس لعین کو غرور اور گھمنڈ نے جھکنے نہ دیا، وہ اس گھمنڈ میں راندہ درگاہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور میرا حق تھا کہ مجھے زمین پر نائب بنایا جاتا، اس خاکی کو مجھ پر ترجیح کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ سعد میں فرمایا اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، اور سب جھک گئے مگر ابلیس نہ جھکا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر کہ تمہارا پروردگار ہوں اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سجود ہو جائیں۔ پس سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ مانا، گھمنڈ کیا اور علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔ ناظرین، ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس طرح قیامت تک جتنے انسانوں نے جنم لینا تھا ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر ایک روح کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت آدم نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی پر چمک حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا گیا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ کا فرمان ہوا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد ابلیس کی آدم دشمنی اور حسد نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکایا اور وہ اس حکم کی سرتابی کر بیٹھے جو پروردگار نے دیا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا یا قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ناظرین، جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا تو خود خدا نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو دعا سکھائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن کیونکہ ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے تو اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم اور نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے پروردگار،
ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس تو ہم کو درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما، ورنہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی نہ صرف توبہ قبول کی بلکہ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور ان کو بطور انعام عرضی نیابت بھی عطا فرمائی، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم نے ایک خاص مدت تک وہاں رہنا ہے، پس جو تم میں سے نیک اعمال کرے گا اور میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے اس پر عمل پیرا ہوگا تو یقیناً اس کو کوئی رنج اور خوف نہ ہوگا۔ یعنی آدم علیہ السلام اور بنی آدم علیہ السلام کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور جناب اسرائیل ان کے پاس آئے تو حضرت آدم نے کہا کہ میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی۔ یاد رکھیے کہ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میری عمر ابھی تو 960 سال ہے، اس لیے 40 سال ابھی باقی ہیں۔ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ آدم نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ آدم علیہ السلام خود بھول گئے، اس لیے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس لیے اولاد آدم بھی غلطی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے سلسلے میں ایک اور روایت بھی مشہور ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس سیدنا آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ میرے خدا کا حکم ہے تو مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ ہی جانا ہے۔ فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔